وہ آفس میں موجود تھا اور کھڑکی میں کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس بارش سے اس کی کچھ عرصہ پہلے ہی دوستی ہوئی تھی، جب اس کی جان حیات نے اسے ملنے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ بھی ایک ایسی ہی بارش بھری رات تھی جب آسمان نے اس کی قسمت پر بجلی گرائی تھی اور وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دی گئی تھی۔ باہر لگی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کھڑکی پر پڑ رہی تھی اور شیشے پر موجود بارش کے قطروں کا عکس اس کے چہرے پر رقص کر رہا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اسے شازیہ کی یاد آئی تھی، اور ایسی آئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ اس کی گہری سوچ میں خلل اس وقت پڑا جب میز پر پڑا ہوا اس کا موبائل پوری قوت سے چنگھاڑ اٹھا۔ اسے اس بے وقت کی کال پر بہت غصہ آیا اور وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ فون بج کر خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اسکرین کو دیکھا جہاں حاتم کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاں شہزادے بول، کیوں بے وقت تنگ کر رہا ہے؟ اس کے لہجے سے ہی آیا تھا کہ وہ شدید بیزاریت کی کیفیت سے دوچار ہے۔ ایک چھوٹا سا کام تھا منیر بھائی، اگر کر دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اسے حاتم کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ بولنا کیا ہوا؟ کہیں پھر سے سلیمان نام کی بلا تو نہیں چمٹ گئی؟ وہ ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ بھائی مذاق کا ٹائم نہیں ہے، گاڑی لو ابھی نکلو۔ ایمپوریم مال میں فوڈ کورٹ ہے، شازیہ وہاں موجود ہے، اسے آپ نے لے کر گھر چھوڑنا ہے۔ میں خود چلا جاتا لیکن ایسی جگہ ہوں کہ ابھی نکل نہیں سکتا۔ حاتم نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے اس سے مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے تو کچھ اور سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ بس سمجھ آیا تو اتنا کہ شازیہ ایمپوریم مال میں انتظار کر رہی ہے۔ اوکے میں ابھی نکل رہا ہوں۔ اس کے منہ سے وہ مشکل الفاظ برآمد ہوئے اور فون کاٹ کر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ مشکل سے اسے 20 منٹ لگے وہاں پہنچنے میں، اور جب وہ مال کے فوڈ کورٹ میں پہنچا تو سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ید کھلی کلی سامنے بیٹھی ہو، نقشق سی تیار ہوئی وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا اور اسے دیکھے گیا۔ شازیہ ویٹر کو پیسے دے رہی تھی اور جیسے ہی وہ فارغ ہوئی تو اس کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہی ایسے ہو گئی جیسے کسی نے چھوا تو ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ تھوڑی دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر اسے یہ ہوش آیا اور وہ متوازن چال اس کی جانب بڑھا۔ کالی پینٹ اور کالی شرٹ اور اوپر کالا کوٹ پہنے وہ بھی کسی ہیرو جیسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے سامنے رکتے ہوئے وہ بولا تو بس اتنا ہی بول پایا، جبکہ وہ اب بھی اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ لمحے تھم گئے تھے اور وقت رک سا گیا تھا، بس چل رہی تھی تو ان دونوں کی دھونکنی جیسی سانسیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ یوں اچانک اس طرح مجھے ملیں گے۔ شازیہ بھی خود پر قابو پاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں لوٹ چکی تھی۔ بیٹھے نا، کوئی چائے کافی؟ شازیہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی جیسے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی ہو۔ کچھ نہیں میرے کو، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہو رہی۔ وہ اپنا لہجہ درست کرتے ہوئے بولا تو شازیہ کے چہرے پر ایک مسکان ابھری۔ کوئی بات نہیں، آپ اسی لہجے میں بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی اپنے ازلی انداز میں مسکرا اٹھا، جس سے اس کے دانت اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے سے نظر آنے لگے۔ یہاں کیسے؟ کیا آپ کو بھی شاپنگ کرنی تھی؟ وہ کنفیوز ہو گیا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شازیہ اسے چھیڑ بیٹھی۔ جی نہیں، وہ حاتم نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے، تو اس وجہ سے میں آ گیا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے پھر سے اس کے دیدار میں کھو گیا اور شازیہ بھی اسے ایسے ہی دیکھتے رہی۔ کیا حاتم بھائی نے آپ کو بھیجا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ یہ سورج آج مغرب سے کیسے نکل آیا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ چہرے پر مصنوعی حیرت سجا کر بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کا سامان ہے؟ اس نے بس اتنا ہی پوچھا۔ جو بھی تھا وہ اس کے لیے نامحرم تھی اور کسی اور کی بیوی تھی۔ جی میرا ہی ہے۔ اس کے اچانک سے بدل جانے والی رویے کو دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے سامان اٹھایا اور اسے چلنے کا اشارہ کرتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ بھی تیزی سے اٹھی اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ باہر نکل کر وہ گاڑی تک آیا اور اس کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سارا سامان رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر لینڈ کروزر سٹارٹ کر دی۔ شازیہ بھی بارش سے بچنے کے لیے تیزی سے گاڑی تک پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر میں بارش کی ننھی بوندیں اس کے بالوں اور چہرے کو بھگو گئی تھیں۔ اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی اور جانے پہچانے راستوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کرے۔ خیالوں میں تو وہ اس سے گھنٹوں باتیں کر لیا کرتا، لیکن اب جب کہ وہ سامنے تھی تو اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ کیسے ہو تم منیر؟ بہت بدل گئے ہو۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو شازیہ نے بات شروع کی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور اپنے کو کیا بدلنا، وقت اور ٹائم ہی کافی ہیں انسان کو بدلنے کے لیے۔ اسے بولنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنا ٹپوری لہجہ شازیہ کے سامنے دہرائے، لیکن اس کے لہجے میں چھپا درد شازیہ سے اوجھل نہ رہ سکا۔ گاڑی تو تمہاری بہت شاندار ہے، لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ترقی کر گئے ہو، وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ یہ گاڑی حاتم کی ہے،
میرے پاس اس لیے ہے کہ ابھی اس نے چلانا نہیں سیکھی۔ اور صاف گوئی سے بولا تو شازیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ لیکن اس نے تو نیا موٹر سائیکل لیا ہے۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی، وہ بھی لیا ہے اور یہ بھی اسی نے لی ہے۔ منیر نے وضاحت دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری زندگی، سب ٹھیک ہے نا؟ شازیہ نے اس سے پوچھا تو اس نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کتنی آسودگی میں تھی اور کتنی مطمئن نظر آ رہی تھی، اور وہ تھا جو اس کے فراق میں گھلتا جا رہا تھا۔ ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ اتنے عرصے بعد ملے ہو اور اتنا روڈ بیہیو کر رہے ہو؟ وہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولی، کیسے ہیں آپ کے شوہر اور کیسی جا رہی ہے آپ کی شادی شدہ زندگی؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کی اس بات پر پہلے تو شازیہ نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر زیر لب مسکرانے لگی۔ تم بھائی کے دوست ہو؟ شازیہ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ کتنے گہرے دوست؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ بھائی سمجھ لو اسے اپنا چھوٹا۔ وہ نہ سمجھی صحیح سے دیکھنے لگا۔ بھائی ہو تم، اس کی اور خبریں تمہارے پاس ہیں نہیں؟ پہلے جا کر اپنی معلومات میں اضافہ تو کر لو۔ شازیہ پر اسرار سے لہجے میں بولی۔ اس کا گھر آ گیا تھا اور منیر گاڑی بالکل اس کے گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے نہ سمجھی صحیح سے دیکھنے لگا۔ ویسے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری ڈائیورس ہو چکی ہے، میں نے ناصر سے خلا لے لی ہے۔ شازیہ اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی اور وہ حیرت سے منہ کھولے اسے جاتا ہوا دیکھے گیا۔ اکیڈمی جانا بند ہو گیا تھا کیونکہ امتحان شروع ہو چکے تھے اور وہ دو جگہ پھنسا ہوا تھا۔ کاروبار اور پڑھائی ساتھ ساتھ چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ بچپن سے ہی کڑی محنت کا عادی تھا اس لیے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ کل کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی جب اس نے منیر کو فون کر کے شازیہ کو پک کرنے کا بولا۔ وہ جانتا تھا کہ منیر شازیہ کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بھروسہ تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے منیر اس کا بھروسہ نہیں توڑے گا، اور اسی لیے اس نے سیدھی اسے ہی کال کی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب شازیہ طلاق یافتہ تھی اور اس کی نظر میں منیر سے بہتر لڑکا اور کوئی نہیں تھا، لیکن اگر وہ مان جاتا تب بات بنتی، اور اسی لیے اس نے اسے ایک موقع دینا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ اس رات شازیہ کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کہ وہ بات بے بات منیر کا تذکرہ کر رہی ہے۔ ابھی بھی وہ پیپر مل میں بیٹھا کتابیں سجائے سامنے امتحان کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ اسے منیر کی کال آئی۔ شہزادے، ہم نے سلیمان کے جس بندے کو چارہ ڈالا تھا اس کی طرف سے جواب آ گیا ہے۔ ارادے ان کے بہت خطرناک ہیں اور اب بچ کے رہنا وقت کی ضرورت ہے۔ منیر سنسنی خیز لہجے میں بولا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابھی سلیمان کہاں ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ وہ ابھی اپنے ویئر ہاؤس میں ہے، اسے اس کا خفیہ ٹھکانہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ منیر نے اسے اطلاع فراہم کی۔ فوراً گاڑی لے کر آؤ، میں اس سے خود آمنا سامنا کرنا چاہتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کیا بلا ہے یہ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو منیر نے اسے آنے کا بول کر کال کاٹ دی، اور تھوڑی دیر میں ہی وہ اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے تھوڑی دیر کچھ اہم نکات پر بحث کی اور پھر گاڑی لے کر نکل پڑے۔ دیکھ لے شہزادے، اس کام میں خطرہ بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ منیر اسے آخری بار سمجھاتے ہوئے بولا تو ایک جاندار کہکا لگا گیا۔ وہ آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر لی تو سالہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا۔ اس نے منیر کی نقل اتارتے ہوئے فلمی ڈائلاگ مارا تو منیر اسے گورنے لگا، لیکن بندوں کی موجودگی کی وجہ سے اس کا خیال کر گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سلیمان کی کیمیکل فیکٹری پہنچ چکے تھے اور منیر نے اپنے بندے سے معلوم کروا لیا تھا کہ سلیمان ابھی گھر تک جانے کے لیے نہیں نکلا۔ باہر کھڑی اس کی لینڈ کروزر نے منیر کے مخبر کی بات کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے تھوڑی دیر مشورہ کیا اور پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن منیر کے ساتھ آئے بندے اپنے کام میں لگے رہے اور تھوڑی دیر میں اسے لائن کلیئر ہو جانے کی اطلاع مل گئی۔ ایک بار پھر سوچ لے شہزادے، بعد میں واپسی کا گراستہ نہیں۔ منیر نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اسے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو ہمیں اس کا نوالا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو منیر خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں گاڑی سے اترے اور اپنے پلان کے مطابق اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سلیمان اپنی ویئر ہاؤس کے آفس میں بیٹھا شراب کی بوتل سے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کل کا بچہ اس کے ساتھ ایسا کر جائے گا کہ اس کی نیندیں تک حرام ہو جائیں گی۔ جب سے اسے گنجے بابل نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا اور کیوں حاتم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے لیے کیا پیغام بھیجا، تو اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ جلد سے جلد اس قصے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اور اسی لیے اس نے اپنے سب سے خاص بندے شاہد ٹی ٹی کو اپنے پاس بلایا تھا۔
شاید اس کا نام تھا، لیکن اپنے حلقے میں وہ ٹی ٹی کے نام سے مشہور تھا، اور وجہ تھی اس کا ٹی ٹی پستول سے اپنے تمام دشمنوں کا شکار کرنا۔ حاتم کا کام بھی کیسے تمام کرنا ہے اور کیسے وہ پیپر مل اپنے نام کروانی ہے، اس نے ایک نقطے پر اس ٹی ٹی سے بحث کی تھی، اور اب سارے معاملے طے کر لینے کے بعد اس نے بوتل میں بچی ہوئی شراب کا آخری بڑا سا گھونٹ لیا اور خالی بوتل میز پر پٹک کر کوٹ اٹھایا اور گھر جانے کے لیے باہر نکلا۔ شاید ٹی ٹی بھی اس کے ساتھ ہی تھا اور راستے میں اس نے اسے بھی اپنی مطلوبہ جگہ پر ڈراپ کرنا تھا۔ کتے کے بچے نے ہم سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، اب دیکھنا کہ میں اس کا کیا حل کرتا ہوں، یا آج کے بعد کوئی سلیمان خاقوانی سے ٹکر لینے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ وہ مغرور سے انداز میں شاید ٹی ٹی کو سناتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا اور اسے کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ساتھ والی سیٹ پر ٹی ٹی بھی آ کر بیٹھ گیا۔ بس ٹی ٹی، اب تو دیکھنا میں اس کتے کا کیا حشر کرتا ہوں، وہ حال کروں گا سالے کا کہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ میں نے سوچ لیا ہے، وہ نشے میں ڈگمگاتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ تم سے تھوڑا پہلے سوچ لیا۔ اچانک اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے آواز آئی تو اس نے چونک کر پیچھے دیکھنا چاہا، اور شاید ٹی ٹی نے اپنی بیلٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا جہاں اس کا ٹی ٹی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے سر سے لگنے والا بریٹا پسٹل کی ٹھنڈی نال نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ کیا خیال ہے سلیمان خاقوانی صاحب، میں نے ٹھیک سوچا نا؟ حاتم کے ٹھنڈے لہجے میں کہی گئی بات نے اس کا اس سردی کے موسم میں بھی پسینہ نکال دیا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں نا؟ اس نے اپنے بچاؤ کی کمزور سی دلیل دینی چاہی، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ اب بچاؤ کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور اس کی موت بالکل سامنے کھڑی ہے۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم جانتے نہیں ہو سلیمان صاحب کو۔ شاید ٹی ٹی نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن یہی کوشش اس پر بھاری پڑ گئی۔ یار اس کو تو خاموش کراؤ، حاتم بیزار سے لہجے میں بولا تو منیر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بریٹا کی ایک نبی تلی ضرب اس کی کھوپڑی پر لگائی تو وہ فوراً سے انٹک فیل ہو گیا۔ ہاں تو سلیمان صاحب، سن آف جمیل خاقوانی صاحب، اب تمہارا کیا کریں؟ حاتم نے اس سے پوچھا تو اس پر کپ کی بیچ سے تاری ہو گئی۔ کرنا کیا ہے، دونوں کو مار کر کہیں پھینک دیتے ہیں، ہمیں کون سا کو جانتا ہے جو ہم پر شک کرے۔ رہی صحیح کسر حاتم کے ساتھ موجود منیر نے پوری کر دی اور اس کے آسان جواب دے گئے۔ یار میری بات تو سنو نا، ہم بات کرتے ہیں نا، ایسے تو معاملات حل نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتے ہیں، پلیز اس کو تو دور ہٹاؤ۔ اس نے بدحواسی سے حاتم کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ میں چاہتا تو تمہاری طرح میرے بھی بندے یہاں آتے اور تمہیں ڈراتے دھمکاتے، لیکن میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں، خود چل کر آیا ہوں اور تمہیں کچھ بتانے والا ہوں جو تمہارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ حاتم نے پسٹل کی نال اس کے سر پر لگاتے ہوئے اپنی بات شروع کی تو بے چینی اور خوف کی ایک ملی جلی لہر اس کے اندر دوڑ پڑی۔ میں اگر یہاں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری تم پر نظر ہے، اور میں جب چاہوں تمہارا کام تمام کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ بہتر ہے کہ باز آ جاؤ اور اسے میری طرف سے آخری موقع سمجھو، ورنہ پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہیں سوچنے کا وقت دیے بغیر ہی دوسرے جہان بھیج دیا۔ اور اگر لڑنا چاہتے ہو تو مردوں کی طرح مجھ سے مقابلہ کرو، ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے تم مجھے کسی بوڑھی ساس کی بھٹکی ہوئی روح معلوم ہوتے ہو۔ حاتم نے بات کچھ ایسے انداز میں کہی کہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے منیر کا ایک جاندار کہکا بلند ہو گیا۔ جاؤ، میری طرف سے تمہیں بھیک میں ملی ہوئی زندگی مبارک ہو، لیکن آئندہ جو بھی کرنا کم از کم 1000 بار لازمی سوچ لینا۔ کسی نے مجھے کہا ہے کہ میں نرم لہجے میں بات کرتا ہوا بہت اچھا لگتا ہوں، تو مجھے ایسے ہی رہنے دو، ورنہ تم بڑا پچھتاؤ گے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے حاتم نے اسے آخری وارننگ دی تو وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور ہاں ایک اور بات، تم اور تمہارا باپ دونوں مل کر بھی آ جاؤ تو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ایسا کر کے دیکھ لو۔ حاتم گاڑی سے باہر کھڑا تھا اور ذرا سی دیر میں بارش نے اسے بھگو دیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ استادہ تھا۔ اپنے اندر اٹھتے ابال کو اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا اور کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن کوئی اس کے باپ کا ذکر بھی کرے تو اس کا خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور حاتم تابڑ توڑ برستی بارش میں اجل ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے ساتھ پڑے بے سود سے شاہد ٹی ٹی کو دیکھا اور رومال نکال کر چہرے پر آیا پسینہ پہنچتے ہوئے اندر فیکٹری میں موجود گارڈز کو مدد کے لیے کال ملائی۔ آخری 2 پرچے رہ گئے تھے اور وہ پڑھائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ بھی تھا، لیکن اس بار اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو حاصل کر کے رہے گی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے کتاب کھولے وہ ایک سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ آخر اس نے تنگ آ کر موبائل اٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے حاتم کا نمبر ملا دیا۔ اس کی کال دوسری گھنٹی پر بھی اٹھا لی گئی۔ عرین کیسی ہو تم؟ کوئی خیر خبر نہیں؟ بھیا ہم دونوں شاید دوست بھی تھے، لیکن ان پیپرز نے تو سب کچھ ہی بھلا دیا۔ دوسری طرف حاتم اچھے موڈ میں بولا، لیکن اس کے لہجے میں موجود شکوہ عرین کو اچھی طرح سمجھ آ گیا۔
نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کہ ایک بار مکمل فری ہو جاؤں تو پھر فرصت سے بات ہوگی، ابھی تو میں ایک جگہ پھنسی ہوئی ہوں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ پریشانی سے بولی۔ کیا ہو گیا، سب خیریت ہے نا؟ اس کی پریشان آواز سن کر حاتم بے چینی سے پوچھ بیٹھا۔ ہاں جی سب خیریت ہے، وہ مجھے ایک سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ تم سے پوچھ لوں ورنہ پرسوں کا پیپر خراب ہو جانا میرا۔ وہ اپنی ٹینشن بیان کرتے ہوئے بولی تو حاتم کا ایک جاندار کہکہ بلند ہوا۔ ارے یہ بھی کوئی ٹینشن کی بات ہوئی، سوال بتاؤ تو میں تمہیں جواب واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ وہ بے فکری سے بولا تو اس نے سوال نمبر اسے بتا دیا۔ تھوڑی دیر خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی، لیکن اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو چلا تھا۔ وہ جان بوجھ کر حاتم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اگر بات ہوئی تو پھر اس سے پڑھائی نہیں ہوگی۔ وہ حاتم کے بارے میں ایسی خیالات رکھتی تھی، وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی بہت سی باتیں شیئر کی تھیں، گھومی پھری تھی اور زندگی کو ایک نئے سرے سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اس کے موبائل کی بیپ بجی، اس نے دیکھا تو حاتم نے اسے حل کیا ہوا پورے سوال کا اسکرین شاٹ بھیجا تھا۔ وہ مسئلہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے سلجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، 1 منٹ نہیں لگا اسے سمجھنے میں۔ اس نے مسکراتے ہوئے شکریہ کا میسج بھیجا تو ساتھ ہی حاتم کا جواب بھی آ گیا، اور پھر اگلے 2 گھنٹے وہ دونوں میسج میں کھوئے رہے۔ پوری رات ہی گزر جاتی لیکن اسے بیچ میں رکنا پڑا۔ حاتم میرے خیال میں گھر کوئی آیا ہے، میں ذرا دیکھ لوں، اور تم بھی اپنی تیاری پر توجہ دو، نہ خود پڑھتے ہو اور نہ کسی اور کو پڑھنے دیتے ہو۔ اس نے ایک قدر اسمائلی کے ساتھ حاتم کو میسج کیا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آواز کی طرف متوجہ ہوئی جو نیچے لاؤنج سے آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور ستون کی اوٹ سے نیچے جھانکا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نیچے سلیمان پھیل کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے والی نشست پر جمیل صاحب چہرے پر غصہ سجائے سے دیکھ رہے تھے۔ بابا پلیز جو ہو گیا اسے جانے دیں، میری اب وہ پوزیشن نہیں جو پہلے تھی، میں ایک نہیں بلکہ 2 کامیاب فیکٹریاں چلا رہا ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، بس آپ کا ساتھ نہیں ہے۔ میں بےحد شرمندہ ہوں جو کچھ بھی ہوا، لیکن آپ ایک بار مجھے معاف کر دینا۔ وہ اپنے صوفے سے اٹھتے ہوئے جمیل صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے دونوں گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ابھی بھی اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ مار لے بابا لیکن پلیز ایسے نہیں دیکھیں، میں مانتا ہوں میں غلطی پر تھا لیکن اب آ گیا ہوں نا اور کامیاب ہو کر آیا ہوں، آپ بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تو جمیل صاحب نے اسے گہری ہمکاری بھری۔ اصل بات کیا ہے سلیمان، وہ بتاؤ، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، بغیر مطلب کے تو تم کبھی کسی کو منہ نہ لگاؤ۔ جمیل صاحب اس کی رگیں حس پکڑ چکے تھے۔ نہیں بابا کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے گلٹ فیل ہو رہا ہے تو میں چلا آیا، میں سب کچھ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی آواز کو غمناک بناتا ہوا بولا تو اوپر کھڑی حورین کی ہنسی نکل گئی۔ واہ کیا کامیاب فنکار ہے یہ آدمی، ماننا پڑے گا کہ اس کے پاس لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ہنر موجود ہے۔ وہ جلے کٹے انداز میں بڑبڑائی اور واپس اندر جانے لگی۔ اس کے دل میں سلیمان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کام بتاؤ سلیمان میاں، کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ جمیل صاحب کے صبر کا پیمانہ شاید لبریز ہو چکا تھا، اس لیے اب کی بار وہ تھوڑا اونچا بولے۔ بابا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کام ہی ایسے کیے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے نام کی گالی دے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ وہ کل کا لونڈا مجھے دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اور تمہارا باپ دونوں مل کر بھی آ جاؤ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کی بار سلیمان نے جمیل صاحب کی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈالا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک یہی بات ہے جو جمیل صاحب سے ہضم نہیں ہوتی، کوئی انہیں چیلنج کرے اور مقابلے کی دعوت دے تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ ادھر واپس پلٹتی حورین کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اب تو اسے بھی اشتیاق ہو چلا تھا کہ ایسا کون آ گیا جس نے سلیمان جیسے بندے کی نیندیں حرام کر دیں، اور وہ دوڑتا ہوا جمیل صاحب کے پاس آ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ میرے بارے میں ایسی بات کرے؟ اور تمہاری مردانگی اس وقت کیا سو رہی تھی جب وہ یہ سب کچھ بک رہا تھا؟ جمیل صاحب غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تو سلیمان فوراً ان کے قدموں سے اٹھ کر ان کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بابا میں مجبور تھا، وہ لوگ اسلحے سے لیس تھے اور مجھے اور میرے ساتھی کو بے بس کر دیا تھا، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے میں اس کا جینا حرام کر دیتا ہوں۔ وہ مستعدی سے بولا تو جمیل صاحب اسے دیکھے گئے۔ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ ذرا مجھے بتانا تو صحیح، اور اس کی تم سے دشمنی کیا ہے؟ جمیل صاحب گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے اس سے پوچھ بیٹھے۔ اوپر کھڑی حورین کی ساری توجہ سلیمان کی طرف ہو گئی اور اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بابا حاتم نام ہے اس کا، حاتم منظور۔ میں نے سوچا تھا کہ معاملہ آرام سے حل ہو جائے گا، لیکن وہ سمجھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ کہتا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ میں نے بندے بھی بھیجے تھے کہ اس سے شرافت سے بات کر لیتے، لیکن اس نے ان کو یرغمال بنائے رکھا، اور پھر وہ لوگ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔
سلیمان نے اپنی شکل پر بے انتہا مظلومیت طاری کرتے ہوئے بتایا جیسے وہ کوئی بہت معصوم انسان ہو۔ پوری بات بتاؤ یار، یہ میرے سامنے آئے بائے شائع مت کرو، جو ہوا ہے وہ بتاؤ۔ جمیل صاحب اس وقت یہ بھول گئے تھے کہ یہ وہی سلیمان ہے جس نے انہیں پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بابا، وہ کبیر کی پیپر مل اس نے خرید لی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کبیر پر حملہ تک کروا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی آسانی سے میری بات مان جائے گا، لیکن یہ تو الٹا گلے پڑنے والے لوگوں میں سے ہے، اور پھر شروع سے لے کر آخر تک کی ساری بات بڑھا چڑھا کر وہ جمیل صاحب کے گوش گزار کر گیا۔ اوپر گڑی ارائن کو اپنے حواسوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے، جس کے دماغ میں بار بار حاتم کا نام گونج رہا تھا۔ کیسا فرق ہے بندے بندے میں، ایک وہ حاتم ہے جسے میں جانتی ہوں، نرم مزاج اور دھیما سا، اور ایک حاتم کا یہ ذکر کر رہا ہے جس نے اسے وقتہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ وہیں فرش پر ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی اور اپنے کان نیچے ہونے والی گفتگو پر لگائے ہوئے تھے۔ کہیں یہ کبیر کا آدمی تو نہیں ہے؟ جمیل صاحب نے اس سے تصدیق چاہی۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن جب میں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ ایور نیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی والا ہے، جو ابھی نئی بنی ہے۔ ساتھ ہی اس کی ایک اور سٹیل مل بھی ہے۔ بالکل بچہ سے نظر آتا ہے، لیکن پورا گینگ چلاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جس نے بابر جیسے بندے کو قابو میں کر لیا اور شاہر ٹی جیسے بندے کو میری آنکھوں کے سامنے بے ہوش کر دیا، وہ کیا بلا ہو سکتی ہے؟ سلیمان نے کچھ ایسے انداز میں اپنی بات کی کہ جمیل صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے تمہیں اسی وقت سمجھایا تھا کہ کبیر والے معاملے میں مت پڑو، ایک پیپر مل ہی تو تھی نا، ہم اسے کیسے بھی کر کے منا لیتے، لیکن تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر حملہ کروا دیا، اور جواب میں یہ افریت بیچ میں ٹپک پڑا۔ یاد رکھنا، ہر شیر کا ایک سوا شیر ہوتا ہے، اور تمہارے اوپر سوا نہیں بلکہ 1.5 شیر آ چکا ہے۔ اب تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ وہ ارائن کی بات کوٹ کرتے ہوئے بولے تو اوپر بیٹھی وہ بھی ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کا حکم، سلیمان تابعداری سے بولا تو جمیل صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جانے کے لیے پلٹے، لیکن سلیمان ان کے راستے میں آ گیا اور ان کو منانے لگا۔ اس کے لیے اب ان باتوں میں کوئی کشش نہیں رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور موبائل اٹھا کر دیکھا، جہاں حاتم کا کوئی میسج موجود نہیں تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ موبائل ٹیبل پر پھینکا اور لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔